ایسی عمارت ہے جس کے بارے عام قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ مکمل طور پر آسیب زدہ ہے۔ دوسرے علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کا بھی ماننا ہے کہ یہ عمارت نہ صرف آسیب زدہ بلکہ قاتل بھی ہے۔ وجہ کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ محل کا لفظ سنتے ہی ذہن میں شاہانہ زندگی، شان و شوکت سے بھری عمارت اور عالیشان احاطہ تصور میں آتا ہے، لیکن پاکستان کے شہر چنیوٹ میں ایک ایسا محل بھی ہے جو یاس و حسرت کی تصویر بنا سیاحوں کی توجہ کا منتظر ہے۔ عمر حیات پاکستان کے شہر چنیوٹ کا ایک تاریخی شاہکار ہے، جس کے بارے ایک عام قیاس ہے کہ یہ ایک ایسی عمارت ہے جہاں غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے۔ اس کے بارے ایک عام قیاس یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں انتہائی خوبصورت دکھنے والے اس محل نما عمارت کی ویرانی کی وجہ یہاں پر ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں۔ دوسرے علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کا بھی ماننا ہے کہ یہ عمارت نہ صرف آسیب زدہ بلکہ قاتل بھی ہے۔ تاہم ان باتوں میں کتنی صداقت ہے اور ان دعووں میں کتنی سچائی، اس کی کوئی سند نہیں۔ البتہ کئی دہائیوں پہلے تعمیر ہونے والا یہ محل، جسے چنیوٹ کا عجوبہ بھی کہا جاتا ہے، تاریخی اور سیاحی اعتبار سے اہم اس محل کو قیام پاکستان سے قبل تعمیر کیا گیا۔ اس محل کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے ماہر لکڑی کا کام کرنے والے کاریگروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ قریب 1930 میں بننے والی اس محل کو گلزار منزل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر چنیوٹ کے مرکز میں واقع بنیادی طور پر لکڑی کی بنی یہ ایک اعلیٰ قسم کی 5 منزلہ عمارت ہے۔ بدقسمتی سے اس کی اوپر والی 2 منزلیں 1993 میں گر گئیں۔ وجہ شدید طوفان اور بارش بنی، جس نے ساری منزل کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس وقت کی انتظامیہ اگر عدم توجہی سے کام نہ لیتی تو شاید یہ تاریخی ورثہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں واپس لایا جا سکتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب بارش ہی سر پر نہ ہو تو گھر کا محافظ کون ٹھہرے۔ خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ یہ محل اپنی اندر والی وارثان کی دکھ بھری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسے تعمیر کرانے والے اور جن کے لیے تعمیر کیا گیا، ان سب لوگوں کو اس محل میں رہنا ہی نصیب نہ ہوا۔ بد نصیبی نے ایسا دامن پکڑا کہ نوبیاتہ بیٹے اور بہو کے لیے محل تعمیر کرانے والے ماں باپ اور بیٹے کے جنازے شادی کی تقریب مکمل ہونے سے پہلے ہی اس گلزار منزل سے اٹھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اس عمارت کو مختلف کہانیوں سے منسوب کر کے آسیب زدہ قرار دیتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر اور 19ویں صدی عیسوی کی شروعات میں شیخ خاندان کے کئی افراد نے کلکتہ سے چنیوٹ ہجرت کی۔ شیخ عمر حیات جو کولکتہ کے کامیاب تاجر تھے، انہی میں سے ایک ہیں۔ شیخ عمر حیات نے اپنے بیٹے کے لیے شاندار عمارت بنوانے کا فیصلہ کیا۔ سید حسین شاہ کو اس شاندار عمارت کی تیاری کا کام سونپا گیا۔ سید حسین شاہ کے ساتھ مختلف مقامات کے معروف فنکار بھی معمور تھے۔ 10 سال تک محنت کے بعد محل تیار ہوا۔ ماہر منبت کاروں نے لکڑی پر ایسے نقوش بنائے جو صدیوں یاد رہیں گے۔ 1935 میں عمارت کی تعمیر مکمل ہونے سے صرف 2 ماہ قبل عمر حیات وفات پا گئے۔ عمر حیات کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام گلزار محمد۔ گلزار محمد نے 1938 میں شادی کی۔ عین شادی کے دن ہی اس کی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ سردی کے پیش نظر گلزار اور اس کی بیوی نے آنگن میں کوئلے جلا رکھے تھے، جن کے دھوئیں سے دونوں میاں بیوی کا دم گھٹنے لگا اور نوبیاتہ جوڑا اس بد نصیبی کی موت کو مرا۔ ادھر بیٹے کی موت کی خبر سن کر گلزار کی والدہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور جلد ہی اپنے خالق حقیقی سے جان لی۔ گلزار محمد اور ان کی والدہ کو ایک ساتھ عمارت کے برآمدے میں دفن کیا گیا۔ شیخ خاندان کے لوگ یہ سوچ کر یہاں سے چلے گئے کہ یہ ایک منحوس جگہ ہے۔ ان کے ملازمین 2 سال یہیں رہتے رہے اور جلد ہی یہاں کا حصہ بن گئے۔ کچھ مذہبی رہنماؤں نے اسے یتیم خانے میں تبدیل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انجمن اسلامیہ نے 1940 میں یہاں ایک اسکول بھی کھولا تھا۔ اس کے بعد یہ قبضہ گروپ کے ہاتھ لگ گئی، جنہوں نے عمارت کے اطراف دکانیں اور مکان بنا لیے۔ شہر کے وسط میں بنی یہ عمارت مغل فن تعمیر کی عکاس ہے۔ راہداری سے گزرنے کے بعد برآمدہ ہے جس کے پہلو میں کمرے ہیں۔ کمروں کی دیواروں پر تو نقش و نگار بنے ہی ہیں، لیکن خاص بات ان کمروں کی ان چھتوں میں ہے جس پر دیدہ زیر نقوش کے ساتھ ساتھ عمر حیات کے نام کے ابتدائی حروف بھی پوشیدہ۔ دروازوں پر بنے نایاب نقش و نگار اور خوبصورت رنگوں والی کھڑکیاں اپنی مثال آپ۔ عمارت کے اندرونی حصے میں بنی چھتیں، بالکنیاں، چبوترا اور سیڑھیاں شاندار فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ عمارت کا کافی حصہ چمکدار سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ فانوس عمارت کی خوبصورتی کو
چار چاند لگا دیتا ہے۔ صحن خانہ سے گزرے تو پتہ لگتا ہے کہ دونوں جانب نیچے ایک خفیہ راستہ ہے جو کمروں کے تہخانوں کو جاتا ہے۔ ان تہخانوں کے بارے میں گمان ہے کہ یہاں سے رونے کی آوازیں اور چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ البتہ غائب امکان یہ ہے کہ تہخانے کا سامان رکھنے یا گرمی میں ٹھنڈی جگہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہوں گے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور بعد ازاں اسے لائبریری بنا دیا گیا۔ مغلیہ طرز تعمیر اور شان و شوکت کی اس عمارت کو دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ چنیوٹ کی اپنی تاریخی حیثیت ہے، دستکاری اس خطے کے خاندانوں کی پہچان ہے۔